بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ محب گھر پر ہے، میں دوڑی دوڑی چھت پر گئی۔ اپنی دیوار سے جھانک کر ان کے صحن میں جھانکا۔ وہ صحن کے بیچ میں ہی تو کھڑا تھا۔ میری پیاسی نظریں اس کا دیدار کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھی احساس ہوا تو وہ گردن اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا، لیکن جب بھی اس کی ماں صحن میں آئی، میں فوراً ہی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھے اس کی ماں سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے سخت نفرت کرتی تھیں، لیکن میں اپنے اس دل کا کیا کرتی؟ میں تو محب کی دیوانی تھی۔ اس کو پانے کے لیے میں ہر حد سے گزرنے کو تیار تھی۔ نہ جانے وہ مجھے پسند کرتا تھا یا نہیں، لیکن میں تو اس کی محبت میں پاگل ہوئی پڑی تھی۔ جب بھی پتہ چلتا کہ وہ گھر آیا ہے، دوڑی دوڑی چھت پر جا کر اس کا دیدار کرنے لگتی۔ بہانے بہانے سے چھت پر جانا تو میرے آئے دن کا معمول تھا۔ اس کی ماں اس کے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ وہ اپنے اس خوبصورت بیٹے کا بڑا خیال رکھتی تھی کہ کہیں میرے جیسی لڑکی کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی ناگواری کی وجہ کیا ہے۔ میرا باپ جو ایک عامل تھا، سارے محلے والے ہمیں سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، لیکن مجھے یا میرے باپ کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ بابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ محلے کی کسی بھی عورت کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دینا، اور میں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ ویسے بھی یہاں آتا ہی کون تھا؟ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا، سب عورتوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اگلا دن میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوا جب مجھے پتا چلا کہ محب کی منگنی ہو گئی ہے۔ اس کی منگنی اس کی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ میرے سینے میں تو گویا آگ کی تپش اٹھ رہی تھی۔ میں جلے پیر کی بلی کی طرح دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی جا کر سب کے سامنے کہہ دوں کہ محب صرف میرا ہے، اس کی شادی میرے علاوہ کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا کرنا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن اس کو پانے کے لیے میں سب کچھ کرنے والی تھی، وہی جو میرے بابا کرتے تھے۔ میرا نام نور العین ہے۔ میرے بابا پیار سے مجھے نور کہہ کر پکارتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم نئے نئے اس محلے میں آ کر بسے تھے۔ پہلے ہم کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے، لیکن جب اماں کا انتقال ہو گیا تو میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ بابا سے کہہ کر میں نے خود ہی نئے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے وہ گھر بیچ کر کسی دوسرے شہر میں گھر لے لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس علاقے کے لوگ اس قدر سخت دل اور تنگ نظر ہوں گے۔ جب سے ہم اس محلے میں آئے تھے، سب ہی ہمارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ میرے بابا ایک عامل تھے، ان کا ہر روز ایک دوسرے شہر میں آنا جانا ہوتا۔ وہ ایک بہت بڑے عامل کے مرید تھے۔ ان کے ساتھ رہ کر بابا نے بھی کافی عملیات سیکھ لیے تھے، لیکن محلے کے لوگوں میں چہمگوئیاں ہوتی کہ میرے بابا ایک غلط آدمی ہیں، ان کا جنات کے ساتھ تعلق ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ میرے بابا ضرور جنات کے ذریعے اپنا کام کرواتے تھے، لیکن وہ ایک خاص عمل کے ذریعے یہ سب کام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب محلے کے لوگوں نے ہم دونوں باپ بیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا تو میرے بابا نے بھی پھر منع کر دیا کہ تمہیں بھی کسی کے گھر آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے محلے داری نہیں رکھنا چاہتا تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوں میں نے بابا کی بات کو پلو سے باندھ لیا۔ ویسے بھی جو ہم نے یہاں پر گھر خریدا تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ 2 کمروں کا خوبصورت گھر تھا، اوپر چھت بھی تھی۔ میں یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ اماں کی موت کا جو غم مجھ پر طاری تھا، اس غم کو دور کرنے میں مجھے کافی مدد ملی تھی۔ لیکن زندگی میری اس وقت بدلی جب ایک دن میں اوپر چھت پر کپڑے سکھانے گئی۔ اس دن زیادہ دھوپ نہیں تھی، اوائل سردیوں کے دن چل رہے تھے۔ بابا کپڑے دھونے کا میں خاص خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ صرف سفید کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے لباس پر ایک داغ بھی ہو یہ مجھے برداشت نہیں تھا، اس لیے میں سارے کپڑے لے کر چھت پر چلی آئی۔ یہاں پر کپڑے سکھانے کے بعد میں یوں ہی بے دلی سے ادھر ادھر جھانک کر دیکھنے لگی۔ گو کہ نیا محلہ تھا، میرا دل اتنی آسانی سے بھی یہاں نہیں لگا تھا، لیکن چھت کی چھوٹی دیوار سے جھانکتے ہوئے اچانک ہی میری نظر برابر والے گھر پر پڑی۔ وہاں ایک کالے رنگ کے کپڑے پہنے خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ میری نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے پورے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میری دھڑکنوں نے الگ شور مچایا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل میں اس نوجوان کے لیے خاص جگہ بن گئی ہو۔ اب میں بہانے بہانے سے چھت پر جانے لگی۔ جب بھی وہ مجھے صحن میں کھڑا ہوا دکھائی دیتا تو میں اپنے آپ کو نہ روک سکتی، بلا ضرورت اسے یوں ہی دیکھتی رہتی۔
لیکن ایک دن اس کی ماں نے مجھے دیوار سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں فوراً ہی پیچھے ہو گئی تھی، لیکن اب میں اس کی طرف دیکھنے میں احتیاط کرنے لگی تھی۔ تھوڑے ہی دن بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اس نوجوان کا نام محب ہے، اور وہ ہمارے محلے میں رہنے والا ایک نوجوان تھا جو دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا، لیکن اکثر چھٹیوں میں گھر آ جاتا۔ ہر مہینے وہ 4-5 دنوں کے لیے گھر آتا تھا۔ ابھی تک محلے میں میری کوئی بھی سہیلی نہیں بنی تھی جس سے میں اپنے دل کی بات کرتی، اسی لیے اس راز کو میں نے اپنے دل میں ہی دفنا کے رکھا ہوا تھا۔ میں اسے دیوانوں کی طرح محبت کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھار خواب میں اپنے آپ کو محب کی دلہن بنے ہوئے دیکھتی۔ میں چاہتی تھی کہ میری اس سے شادی ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا تھا کیونکہ محب کی ماں مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ جب بھی کبھی کبھار میں چھت سے جھانک رہی ہوتی تو اس کی نفرت بھری نگاہیں میرے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے اپنی چھوٹی بیٹی سے میرے بارے میں کیا کہتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس کی نظروں میں میرے لیے حقارت ہے، لیکن ایک دن جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے تو میرے دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو گئیں، لیکن بابا نے مجھے اس رات روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، دیکھ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تیری ماں نہیں ہے۔ یہ باتیں پوچھتا ہوا میں اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تو کچھ اداس سی ہے۔ میں ہچکیوں سے رو دی۔ اپنے دل کا درد کیسے بتاتی؟ میری تو کوئی سہیلی بھی نہ تھی۔ ہاں، اگر ماں ہوتی تو میں شاید اسے اپنے دل کی بات بتا دیتی، لیکن بابا سے یہ سب کہتے ہوئے مجھے بہت حیا آتی تھی۔ لیکن اچانک ہی انہوں نے میرے دل کی بات کہی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تو اس نوجوان کو پسند کرتی ہے، تیرا چھت پر بھاگ بھاگ کر جانا میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ تبھی میں نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر بابا کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت نظر آئی۔ پھر وہ کہنے لگے، بیٹی، اپنی بیٹی کی آج تک میں نے کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں چھوڑی، تو پھر اس خواہش کو کیسے ادھورا چھوڑ دوں گا؟ اگر اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے تو تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ کیسی محنت بابا؟ وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، وہ میرا نہیں بن سکتا۔ ابھی بھی ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے تجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کون سا طریقہ؟ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پیغام رسانی کا طریقہ۔ لیکن میں بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ کام تو کوئی اور کر لے گا، لیکن اس کے لیے میں تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو تجھے خود کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنا لہجہ مضبوط کیا اور بابا سے کہنے لگی کہ میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ میں محب کو حاصل کر کے رہوں گی۔ اس کی ماں مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہے، لیکن اس کی نفرت میری محبت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو پانے کے لیے ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بابا نے جو عمل مجھے بتایا اسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد تمہارے سامنے جنات حاضر ہوں گے، تم انہیں دیکھ سکتی ہوگی، وہ تمہیں ہر جگہ دکھائی دیں گے۔ وہ جنات ہی جا کر اس لڑکے کو تمہارا پیغام دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کا دل بدل جائے اور وہ اپنی منگنی توڑ کر تمہارے ساتھ رشتہ کرنے پر راضی ہو جائے۔ گو کہ یہ معاملہ بڑا عجیب تھا، لیکن ایسا ممکن تھا۔ بابا کا کہنا تھا کہ میں ایسی کئی لڑکیوں لڑکوں کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کروا چکا ہوں، تم بھی آزما کر دیکھ سکتی ہو۔ دوسرے دن میں بیٹھ کر یہ تسبیحات پڑھ رہی تھی، گو کہ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری محنت مجھے ضرور حاصل ہوگی۔ لیکن عمل پورا ہو گیا، کچھ بھی ایسا ویسا مجھے محسوس نہیں ہوا۔ تبھی میں عمل کر کے اٹھنے لگی تو اچانک ہی مجھے دروازے کے قریب کھڑا ہوا سایہ دکھائی دیا۔ وہ کالے رنگ کا ہیبت ناک سایہ تھا۔ مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں کسی غیر فطری مخلوق کو دیکھ رہی تھی، لیکن بابا نے کہا تھا کہ وہ تعداد میں 11 ہوں گے۔ 11 دن کے عمل کے بعد تم ان سے اپنی خواہش پوری کروا سکتی ہو، اور ابھی تو ایک ہی سایہ مجھے دکھائی دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آج کا عمل کامیاب ہوا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آئی۔ اب وہ سایہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا، حتیٰ کہ رات کو عجیب سی آہٹ بھی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ صرف مجھے ہی نہیں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ محلے میں رہنے والوں کو بھی اس گھر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جب میں نے اس بات کا ذکر بابا سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ جو محسوس کرتا ہے اسے کرنے دو، ویسے بھی ان لوگوں کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں،
اس لیے ہمیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بابا کی بات میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ پھر میں نے دوسرے دن کا عمل کیا، پھر تیسرے دن کا، لیکن ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب وہ ہر جگہ مجھے اپنے آس پاس دکھائی دیتے، حتیٰ کہ سوتے وقت تو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ میری چارپائی کے پاس ہی کھڑے ہوں۔ پورے 11 دن کے عمل کے بعد آخر کار میں انہیں اپنی خواہش بتانے والی تھی، لیکن ایسے میں محلے والے ایک دن بابا کے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے ہمیں رات بھر عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھ لیں، جب بولنے والے پریشان ہیں۔ بابا نے انہیں ایک بات کہہ کر خاموش کروا دیا۔ بابا ان سے کہنے لگے کہ آپ لوگ ہمارے محلے والے ہیں، لیکن ہم سے لا تعلق ہیں، ہمارے حال سے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دروازہ بند کر دیا۔ بولنے والے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ میں خوش تھی کہ میرے بابا کو سب لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح آتا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 11 دن کا عمل پورا ہو گیا۔ اس رات اس عمل کے کر کے اٹھ ہی رہی تھی جب اچانک مجھے وہ کالے سائے اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان میں سے ایک خوفناک لہجے میں کہنے لگا، کیوں حاصل کیا ہے تم نے ہمیں؟ بولو کیا چاہتی ہو؟ وہ بہت بھاری آواز تھی۔ میں اپنے خوف پر قابو رکھ کر ان سے کہنے لگی، مجھے اپنی محبت حاصل کرنی ہے، بھلے پھر جیسے ہی ہو۔ اس لڑکے تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اس کی محبت میں دیوانی ہوں، میں اسی سے شادی کروں گی۔ ٹھیک ہے، اس سے شادی کرنے سے پہلے تمہیں ہم سے شادی کرنی پڑے گی، تبھی ہم تمہارا کام کریں گے۔ ان کی اس بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچانک ہی وہ سارے کے سارے میرے سامنے سے غائب ہو گئے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے ہوش ہی نہ ہو۔ دوسرے دن میں دوڑی دوڑی بابا کے پاس گئی۔ بابا، آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا عمل تو الٹا ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں پہلے ان سے شادی کروں تبھی وہ میرا کام کریں گے۔ پھر بابا کو سمجھاتے ہوئے یہ کہنے لگے، ان کا مطلب ہے کہ انہیں تم پہلے خوش کرو، تب وہ تمہیں خوش کرنے میں، اس کے لیے تمہیں ان سے بھی تعلق رکھنا پڑے گا۔ کیسا تعلق؟ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ جب تک تمہارا کام نہیں ہوتا ان سے اپنا کام نکلواتی رہو، اور جو وہ کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں کرتی رہو، وہ تمہارا کام جلدی کر دیں گے۔ اب میں ان کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن ایسا کرتے ہوئے میں بہت خوفزدہ تھی۔ شکر تھا کہ محب کی شادی کے بجائے منگنی ہوئی تھی۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیتی تو شاید میں زندہ ہی نہ رہتی۔ پھر وہ چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔ میں بے بس اسے چھت کی دیوار پر کھڑی اس کے پار اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھی چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میرا دل بہت خوش ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی تک اس کے پاس میرا پیغام نہیں پہنچا۔ جب پیغام پہنچ جائے گا تو وہ خود بھی اپنے دل کو راضی کر لے گا۔ یہ سوچ کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک وہ 11 جنات میرے سامنے حاضر ہو گئے۔ اب باقاعدہ وہ مجھے دکھائی دینے لگے تھے۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، لیکن میرا کام بھی جلد ہو جانا چاہیے۔ یہ سن کر سب سے خوفناک چہرے والا جنات کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ آج سے ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جس طرح تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر جگہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا، لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیا۔ جب میں نے سنا کہ محب نے اپنی منگنی توڑ دی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے میری خاطر اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں یہ منگنی توڑ کر نور العین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس عامل کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کی بہت بری حالت تھی۔ اگلے دن اس کی ماں میرے سامنے کھڑی تھی، خون خوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ضرور تو نے کچھ عمل کر کے میرے بیٹے کو اپنی جانب راغب کیا ہے، لیکن میں تیرا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تبھی میں نے اس کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگی، خالہ مجھ پر رحم کرو، میں محب سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے اپنی بہو بنا لو۔ تبھی اس نے نفرت سے میرے منہ پر تھوک دیا۔ کہنے لگی، ایک عامل کی بیٹی سے کبھی بھی میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ تیرا باپ شیطان صفت ہے، نہ جانے وہ کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ تم لوگوں کی اس محلے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بڑی تیز ترار عورت تھی، اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ میں رات بھر روتی رہی۔ بابا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اب تو تجھے کامیابی حاصل ہونے والی ہے، پھر کیوں آنسو بہاتی ہے؟ میری بیٹی دیکھنا، وہ خود چل کر تیرے لیے رشتہ لینے آئے گی۔ گو کہ مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں محب کو پانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنی منگنی کو توڑ دیا تھا
لیکن وہ اپنے پورے خاندان والوں کی نظروں میں برا بن گیا تھا، صرف میری خاطر۔ اس دن میں چھت پر گئی جب کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ محب تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ آج پہلی بار ہماری بات ہو رہی تھی۔ یہ دن میرے لیے بہت خوش نصیب ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ایسا احساس ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش تھی، لیکن اگلی رات جو ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ جب وہ 11 کے 11 جنات میرے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے کہ جس دن تیرا محب سے نکاح ہوگا اس دن ہم بھی تجھ سے شادی کر لیں گے اور ہمیشہ کے لیے تیری زندگی کے ساتھی بن جائیں گے۔ ایسا تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اگر یہ بھی مجھ سے شادی کر لیں گے تو پھر تو محب اور اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایک عمل کے تحت اسے حاصل کیا ہے۔ نہیں، ایسے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تبھی میں روتے ہوئے بابا کے پاس گئی۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی تیری شادی ہوگی تو میں ایک عمل کے ذریعے ان 11 کے 11۔ ان کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ اب میں بہت خوش تھی۔ اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب محب کی ماں میرا رشتہ لینے بابا کے پاس آئے۔ میرا عمل پورا ہو گیا تھا۔ ہر رات وہ جنات جا کر محب کے دل میں میری محبت جگاتے، اسے بتاتے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ بھی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرے بابا گھر ہی پر تھے۔ وہ بہت شان سے صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے جب وہ عورت اپنے شوہر کے ہمراہ ان کے پاس چلی آئی۔ میں تیری بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہوں، اس نے بنا توقف بابا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ بابا نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، کہنے لگے تجھے تو میری بیٹی کے اندر 1000 کیڑے نظر آتے تھے، آج کیسے بیٹے کے مجبور کرنے پر اس کا رشتہ لینے چلی آئی؟ تو نے تو پورے محلے میں میرے خلاف باتیں کی تھیں کہ میں ایک شیطان عامل ہوں، میرے گھر میں کوئی بھی آنا جانا نہ رکھے، اور تیرے کہنے پر ہی اس محلے کے سب لوگوں نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ وہ میری بیٹی کو بھی بد کردار کہتے تھے اور مجھے ایک شیطان صفت آدمی، اور آج اپنے بیٹے کی زندگی اور اس کی محبت کی بھیک مانگنے میری دہلیز پر آئی ہے۔ کیا سوچ کر تو نے یہاں قدم رکھا؟ بابا کی آنکھوں میں غراہٹیں تھیں، ان کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ محب کی ماں سے کس طریقے سے بات کر رہے تھے۔ تبھی محب کی ماں نفرت سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، صرف اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر یہاں آئی ہوں، ورنہ تیرے سامنے جھولی پھیلانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ تیری بیٹی بھی میرے بیٹے کی عاشق ہے۔ ضرور تو نے اور تیری بیٹی نے کوئی عمل کر کے میرے بیٹے کو ایسا کیا ہے، ورنہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ میرا فرما بردار اور لائق بیٹا تھا، میری ہر بات ماننے والا۔ لیکن جب سے تم دونوں آئے ہو، تم دونوں باپ بیٹی نے میرے گھر کا سکون تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگر ہم سے اتنی ہی نفرت ہے تو پھر کیا سوچ کر میری بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہے؟ میں اس رشتے سے صاف انکار کرتا ہوں، نکل جا میرے گھر سے۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے گھر سے نکال دیا، جبکہ میں بت بن کر اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ سسک کر روتے ہوئے بابا سے کہنے لگی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کتنی مشکل سے میں نے ایک عمل کے ذریعے محب کو حاصل کرنے کے لیے جان جوکھم میں ڈال کر دیتی تھی، لیکن آپ نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ایسا کیوں کیا بابا آپ نے؟ تبھی بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے ناک کے بل چلتی ہوئی واپس آئے گی۔ میں نے بھی ایسا خطرناک عمل کروایا ہے کہ وہ اپنی ماں کو مجبور کر دے گا کہ وہ تیرے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب اس کی ناک بھی تو نیچے کروانی ہے بیٹا۔ تو نہیں جانتی، اس عورت نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جب میں نیا اس محلے میں آ کر بسا، تیرے ساتھ بہت خوش تھا، روزانہ عامل صاحب کے آستانے پر آنا جانا تھا۔ یہ بات یہ عورت بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک دن میرے پاس آئی، اس کی شادی شدہ بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں تھی۔ یہ کوئی شیطانی عمل اس کے سسرال والوں پر کروانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی بات سے صاف انکار کر دیا تو یہ سیخ پا ہو گئی، مجھ سے بدلہ لینے کی دھمکی دینے لگی۔ پھر اس نے بدلہ لیا اور سارے محلے میں مجھے بدنام کر دیا، اور ساتھ ہی تجھے بھی بد کردار کہہ کر لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا ختم کروا دیا۔ میں ایسی فطرت والی عورتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، چاہتا تو پل بھر میں اسے زیر بار کر سکتا تھا، لیکن پھر مجھے دوسرا حربہ نظر آیا جب میں نے تجھے ایک دن چھت پر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تو بار بار بھاگ کے چھت پر کیوں جاتی ہے۔ دراصل تو اس کے بیٹے کی محبت میں دیوانی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تجھے بھی تیری محبت مل جائے اور یہ عورت بھی میرے پاس اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئے، اور دیکھو آج ایسا ہی ہوا۔
فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، یہ دیکھنا دوبارہ پھر سے میری دہلیز پر آئے گی اور ناک رگڑے گی، اور یہی میں چاہتا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا بھلے ہی وہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری محبت کھونے والی ہے، لیکن اگلے 2 دن بعد میں حیران رہ گئی جب وہ عورت پھر سے بابا کے پاس آئی۔ اب اس کے لہجے میں نرمی تھی اور لجاجت بھی۔ وہ بڑی گڑ گڑا کر بابا سے میرے رشتے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پھر بابا نے بھی ہاں کر دی، کہنے لگے کہ اگر میری بیٹی کی خوشی اسی میں ہے تو میں 100 دفعہ ہاں کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آئندہ میری بیٹی کے خلاف اور میرے خلاف اگر تو نے کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو میں اس سے بھی زیادہ برا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وہ عورت واپس چلی گئی تھی۔ یوں میرا اور محب کا رشتہ پکا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے میں نے شادی کی خواہش کی تھی وہ میری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ جلد ہی گھر میں شادی کی شہنائیاں بجنے لگی، لیکن ایک اور خوف مجھ پر طاری تھا کہ ان جنات پر عمل کرنے کا خوف۔ میں چاہتی تھی کہ بابا میری شادی سے پہلے کر دیں گے، لیکن اچانک ہی وہ بیمار رہنے لگے۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں بار بار انہیں کہتی کہ بابا آپ نے وہ عمل کرنا ہے، تو وہ کہتے کہ بیٹا ابھی میں بیمار ہوں، وہ عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی میری شادی کا دن آیا تو میں شدید خوف کا شکار تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سارے میرے آس پاس ہی موجود ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے نکاح کے دوران وہ میرے آس پاس موجود رہے تو یقیناً رخصت ہو کر سسرال بھی پہنچ جائیں گے، اور پھر محب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اسے کیسے حاصل کیا ہے۔ یہ بات میری جان نکالے جا رہی تھی۔ میں دلہن بن کر بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا تھا، لیکن جیسے ہی شادی کی رات ہوئی وہ 11 کے 11 میرے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ میں خوف کے مارے گھٹ گھٹ کر سانس لے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں محب کمرے میں آیا۔ اس نے ایک خوبصورت انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی، لیکن میری تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کیونکہ مجھے چاروں طرف وہی نظر آ رہے تھے۔ بابا آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ وہ عمل کر لیتے تو آج میری سہاگ رات اتنی بری نہ ہوتی۔ لیکن میں نے محب سے بہانہ بنا دیا کہ میرے سر میں درد ہے، طبیعت خراب ہے، اس لیے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں شدید خوف کا شکار تھی۔ ایسے لگ رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ میرے بستر پر موجود ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے گھر میں پراسرار حرکتیں ہونے لگیں۔ محب کی ماں نے اپنے بیٹے کی خاطر مجھے قبول تو کر لیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس کی چھوٹی بہن بھی تھی جو بالکل اپنی ماں کی طرح تھی۔ اب دونوں ماں بیٹیوں نے میرا جینا حرام کر دیا، لیکن میں محب کی محبت میں ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار تھی، بھلے ہی ان کا سلوک میرے ساتھ جیسا بھی تھا۔ لیکن بابا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ کبھی بھی محب کو اپنے سے جدا نہ ہونے دینا، اس لیے میں ہر وقت تیار ہو کر پھرتی رہتی، خوبصورت جوڑا پہنے، بھر بھر کلائیاں چوڑیوں میں پہنے اور لمبے لمبے بال پشت پر بکھیرے۔ محب میرا دیوانہ ہو چکا تھا اور یہی تو میں چاہتی تھی، لیکن ہر رات ہمارے درمیان وہ 11 کے 11 جنات آ جاتے تھے اور میں اس سے اپنے دل کی بات کر ہی نہ پاتی۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ جب بھی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو میرا سانس گھٹنے لگتا۔ اب وہ حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ سنجیدگی سے کہنے لگا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہو۔ تم تو شادی سے پہلے میری محبت میں دیوانی تھی، لیکن جب بھی میں تمہارے قریب آتا ہوں تو تم بیماری کا بہانہ کر کے دور چلی جاتی ہو۔ دیکھو ایسا مت کرو، میں نے تمہیں بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، اپنی ماں کو ناراض کر کے۔ تب میں سسک کر اس کے سامنے رو پڑی۔ اپنی مجبوریاں اس کو کیسے بتاتی؟ جو کام میں نے کیا تھا اب اسی کی وجہ سے میں بری طرح پچھتا رہی تھی۔ لیکن ایک دن میری چھوٹی نند جو آدھی رات کو اپنے کمرے سے اٹھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی، اس نے اچانک گھر میں گھومتے پھرتے وہ جنات کے سائے دیکھ لیے۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی کمرے میں بھاگی، پورا گھر جمع ہو گیا۔ محب کی ماں سب سے پہلے اٹھی تھی۔ پھر وہ مجھے کوستی ہوئی کہنے لگی، جب سے یہ منحوس اس گھر میں آئی ہے ہمارے گھر میں تبھی سے پراسرار سی حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ سب اس کے باپ کا کیا دھرا ہے۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی محب غصے سے کہنے لگا، ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اماں، پہلے آپ اس کی حالت دیکھیں، اسے ہوا کیا ہے، کس چیز نے اسے خوفزدہ کیا ہے۔ پھر مدیحہ کہنے لگی کہ مجھے پورے گھر میں عجیب سے سائے نظر آئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ جن ہے۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مدیحہ نے کیا دیکھا ہے، لیکن دوسرے ہی دن میں بابا سے ملنے چلی گئی۔ ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے
اس چیز سے چھٹکارا دلا دے، ورنہ محب مجھے گھر سے نکال دے گا۔ بابا کہنے لگے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں بے تحاشا خوش ہوئی، لیکن اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب بابا کہنے لگے کہ انہوں نے جنات نے وہ تمہاری نند کے پیچھے لگ گئے، میں نے انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھا، تو وہ سرگوشی میں کہنے لگے کہ وہ عورت خود چل کر میرے پاس آئے گی اپنی بیٹی کا علاج کروانے۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری نند سے ان کا پیچھا چھڑوا دوں گا، لیکن اس کے لیے اسے تھوڑا انتظار کرنے دو۔ دوسرے دن میں گھر واپس آ گئی، لیکن مدیحہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ اس کی ماں پریشان تھی، کہنے لگی نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں خاموش تھی اور بے فکر بھی، کیونکہ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار سکتی تھی۔ جو جنات میری وجہ سے اس گھر میں آئے تھے، اب انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور وہ میری نند پر عاشق ہو گئے تھے۔ میری نند ہر وقت ڈری سہمی رہتی، بار بار اپنی ماں سے کہتی کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رات کو میری چارپائی کے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ میری ساس یہ باتیں سن کر بری طرح گھبرا جاتی۔ پھر اس دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، جب محلے پڑوس کی عورتیں آ کر مدیحہ کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کئی دن سے بیمار تھی۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، ارے تیری بہو تو اسی عامل کی بیٹی ہے، آخر تو اس کے باپ کے پاس کیوں نہیں لے جاتی اپنی بیٹی کو؟ جب وہ غیروں کا علاج کر سکتا ہے تو تیری بیٹی کا کیوں نہیں؟ میں تو کہتی ہوں اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے جا۔ میری ساس نخوت سے کہنے لگی، ارے بھائی میں کبھی بھی اس کے در پر نہ جاؤں، پہلے ہی اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے چلی گئی، ورنہ میں تو اس جنم جلی کو کبھی بھی اپنے گھر کی بہو نہ بناتی۔ وہ آج بھی مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس بات کو جان کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ پھر وہ مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگیں کہ جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے، ہمارے گھر میں تو غموں کا ڈیرا لگ گیا ہے۔ اچھا بھلا میں نے اپنی نند کے گھر محب کی منگنی کی تھی، لیکن میرے بیٹے پر تو اس کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا، تبھی تو اس نے منگنی توڑ ڈالی۔ اب میری بیٹی بھی اس کے آنے کے بعد بیمار ہو گئی ہے، ضرور یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میں کچن میں کھڑی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، لیکن محب نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ پھر سب کے سامنے اپنی ماں سے کہنے لگا، آخر کیوں آپ اسے ستا کر خوشی محسوس کرتی ہیں؟ جس دن دل سے اسے اپنا لیا، اس دن ہمارے گھر کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کی ماں کہنے لگی کہ جس دن اس کا اصل چہرہ تیرے سامنے آیا تو تیری آنکھوں سے اس کے عشق کی پٹی اتر جائے گی۔ ان کی اس بات سے میں بری طرح ڈر گئی، لیکن ایک دن محب گھر آیا، مجھے کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ نورالعین، کیا سچ میں ہی تم نے میرے اوپر کچھ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے مدیحہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن اس نے میرے چہرے پر جھوٹ دیکھ لیا۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اسے حقیقت کا علم نہ ہو جائے۔ پھر میرے منع کرنے پر وہ کہنے لگا، تو پھر اماں مجھے بار بار ایسا کیوں کہتی ہیں کہ تم نے مجھ پر کچھ کروایا ہے؟ تو ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی اپنے دل میں تمہارے لیے کوئی احساس محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر اس شام میں بابا کے پاس گئی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کچھ بھی کر کے ان جنات سے مدیحہ کا پیچھا چھڑوا دیں، ورنہ محب مجھے چھوڑ دیں گے۔ بابا کہنے لگے کہ پہلے وہ عورت میرے دروازے پر آئے گی اپنی بیٹی کا علاج کروانے، پھر ہی میں اس بات کا فیصلہ کروں گا۔ آخر وہ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ پھر واپس گھر آ گئی، لیکن اس رات محب نے یہ راز جان لیا جو میں نے اس سے اتنے دنوں سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس رات سب گھر والے سو رہے تھے، لیکن مدیحہ اچانک چیخیں مارتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی اور پھر اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی، آج میں نے سب کچھ جان لیا ہے۔ جو اس گھر میں آصیب رہتے ہیں وہ آپ کی بیوی کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اتنی بے یقینی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اتنے دن سے میں جنات کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس رات کمرے میں شدید گھٹن محسوس کر رہی تھی، اس لیے اوپر چھت پر چلی آئی۔ لیکن جیسے ہی چھت پر آئی تو کسی نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تب میں نے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں سامنے کھڑے وجود سے سوال کیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ پہلے ہم کسی اور وجہ سے اس گھر میں آئے تھے، اور وہ وجہ اس گھر میں رہنے والی وہ لڑکی ہے، اس نے ہی ہمیں اپنے پیچھے لگایا تھا، لیکن جب ہم نے یہاں تمہیں دیکھا تو تم پر عاشق ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی اب ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اب ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس نے ایک عمل کے ذریعے ہمیں اپنے پیچھے لگایا تھا،
اس کے بعد شوہر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتی ہے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم اس کی جگہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ بھابھی ہی تھی جنہوں نے ان جنات کو اس گھر میں بلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے آپ نے ان سے شادی کی ہے۔ یہ ایک دھوکے باز لڑکی ہے بھائی، بھابھی آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ مدیحہ نے بالآخر میرا چہرہ اس کے سامنے لا دیا تھا۔ محب کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اسی وقت اس نے مجھے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ یہ بات تو مجھے پہلے ہی ان جنات نے بتا دی تھی کہ جس دن اس عمل کے بارے میں میرے شوہر کو پتہ چل گیا وہ مجھے گھر سے نکال دے گا، اور یہی ہوا۔ آدھی رات کو میں روتے ہوئے اپنے گھر آ گئی، پھر بابا کو کہنے لگی کہ سب کچھ برباد ہو گیا، محب نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اسے میری ان تسبیحات کا پتہ چل گیا جو میں روزانہ راتوں کو پڑھتی تھی۔ اس کی محبت میں دیوانی ہو کر میں یہ کام کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام یہ ہوگا۔ بابا مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ ایک دن تمہیں ضرور لینے آئے گا، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو وہ تمہیں اپنا لے گا۔ لیکن اب میں بیمار رہنے لگی تھی۔ میں بابا کی منتیں کرتے ہوئے کہتی کہ کچھ بھی ہو آپ نے محب کی بہن کا علاج کرنا ہے۔ اگر میری زندگی برباد ہو گئی تو کیا ہوا؟ میری وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی برباد ہو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن بابا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ جب وہ عورت میری بیٹی کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلا سکتی ہے تو مجھے بھی اس کی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگلے ہی دن وہ ہوا جس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جب دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، وہ محب کی ماں تھی جو اپنی بیٹی کو لے کر بابا کے پاس آئی تھی۔ بابا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، کہنے لگے میں تیری بیٹی کا علاج نہیں کروں گا، لیکن ایک عامل ہے جس کے پاس میں روزانہ جاتا ہوں، تو اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے جا۔ لیکن آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اسی لیے آپ کو میری بیٹی کا علاج کرنا چاہیے۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ ایک شیطان صفت آدمی ہیں، تبھی تو آپ نے یہ سب کیا۔ آج میرے بیٹے کی نگاہیں بھی کھل چکی ہیں، وہ کبھی بھی تمہاری بیٹی کو واپس لے کر نہیں آئے گا۔ دیکھنا، طلاق کا دھبا تمہاری بیٹی کے وجود پر سجا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھمکیاں دیتی اس گھر سے چلی گئی۔ لیکن میں حال سے بے حال ہو گئی۔ میں رو رو کر بابا کو کہتی کہ اگر مجھے محب نے طلاق دے دی تو میں اپنی جان لے لوں گی، میں کسی صورت بھی اسے چھوڑوں گی نہیں، میں اس سے شدید محبت کرتی ہوں۔ بابا مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگلے ہی دن میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ بابا مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس وہاں لے گئے۔ وہاں اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے بے حال ہو گئی۔ تبھی بابا اٹھ کر میرے پاس آئے، کہنے لگے اب تو محب تمہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑے گا، یہ بچہ تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا، تم دونوں کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی۔ میں محب کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھی۔ جب چھت پر چلی گئی، میں نے دیکھا وہ صحن میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھے اس بات نے بہت دکھ دیا۔ میں نے دیکھا گھٹنوں میں منہ چھپائے دوسری چارپائی پر مدیحہ بیٹھی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر افسوس ہوا، شاید میری وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہے۔ تبھی میں نے چادر لی اور ان کے گھر جانے لگی۔ بابا نے مجھے روک کر کہا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اس طرح سے محب کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں نے بابا سے کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور اسے میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ پھر میں ان کے گھر گئی تو محب نے نفرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم اس گھر میں کیوں آئی ہو؟ میں تمہارا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی ماں بھی فاتحانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پھر میں سر جھکا کر کہنے لگی کہ میں اس گھر میں صرف مدیحہ کی وجہ سے آئی ہوں۔ اگر آج اس کی حالت میری وجہ سے ایسی ہے تو میں ہی اسے ٹھیک کروں گی۔ میں اپنے بابا سے کہوں گی کہ وہ اس کا علاج کریں اور اسے بالکل ٹھیک کر دیں۔ لیکن محب کی ماں میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہارا وجود اب برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن مدیحہ اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنی ماں سے کہنے لگی لیکن میں بھابھی کے ساتھ جاؤں گی، اور جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ جنات میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے، میں واپس اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ساتھ میرے گھر میں آ گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹا دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، لیکن میں مدیحہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ پھر میرے کہنے پر بابا اس کا علاج کرنے لگے، کیونکہ وہ کم عمر اور معصوم لڑکی تھی۔ ساری غلطی میری تھی، میں نے ہی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے غلط عمل کیا تھا۔ مجھے ایسا شاید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر محب میرے نصیب میں ہوتا تو مجھے مل کر رہتا،
اگر کسی چیز کو ہم زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب میں دن بھر اداس رہنے لگی، لیکن مدیحہ کہتی کہ بھابھی ایک دن بھائی آپ کو ضرور لینے آئیں گے۔ اب وہ میری طرف ہو چکی تھی، کہتی تھی کہ میرے بھائی کا اچھا نصیب ہے جو اسے اتنی محبت کرنے والی بیوی کا ساتھ ملا ہے، لیکن مجھے اپنا نصیب بہت برا لگتا تھا۔ اب دھیرے دھیرے ابا میری نند کا علاج کر رہے تھے، پھر ایک دن آیا جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اسے وہ خوفناک سائے نظر آنا بند ہو گئے۔ پھر بابا نے مجھے بتایا کہ وہ جنات ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ آج کے بعد میں انہیں کسی کام کے لیے بھی اپنے پاس نہیں بلاؤں گا۔ انہوں نے میرے کام کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب میں اپنا یہ عامل کا کام بھی چھوڑ دوں گا، میں کوئی دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بابا نے یہ کام چھوڑ دیا، کیونکہ محلے والے انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ پھر اس دن میں اپنی نند کو اس کے گھر چھوڑ آئی۔ محب نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میں منتظر تھی کہ وہ مجھے روکے گا ضرور۔ میں اداس چہرہ لیے واپس گھر آ گئی۔ ابھی تک ماں بننے والی بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، لیکن ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو میں اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ لیکن اس دن اس کی ماں بھی ڈاکٹرنی کے کلینک پر آئی ہوئی تھی۔ محب بھی ساتھ میں ہی کھڑا تھا۔ جب ان کے سامنے مجھے ڈاکٹرنی نے کہا کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو، جانتی بھی ہو کہ ماں بننے والی ہو، پھر بھی اتنی کمزور ہو، کچھ کھاتی پیتی نہیں کیا؟ یہ بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ محب کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے، لیکن میں نے نظریں جھکا لیں۔ اب میں گلی میں اکیلی آ رہی تھی جب پیچھے سے اس نے آواز دی۔ اس کی ماں بھی ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ محب کہنے لگا، تم نے مجھ سے اتنی اہم بات کیوں چھپائی؟ کیونکہ تم تو مجھے چھوڑنے والے ہو، اس لیے مجھ پر یا میرے بچے پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ یہ کہہ کر میں گھر واپس آ گئی، لیکن اس شام محب اور اس کی ماں مجھے لینے آ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ بابا نے بھی سر جھکا لیا، پھر اس کی ماں سے کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میری ساس کہنے لگی کہ غلطی میری بھی ہے بھائی صاحب، شاید اس لڑکی سے نفرت کے چکر میں اتنی اندھی ہو گئی کہ میں نے پہلے ہی دن اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دیں۔ دراصل میرے بیٹے نے جب اس سے پہلی دفعہ دیکھا تھا تبھی مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس دن کی بات ہے جب آپ پہلی بار اس گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بات تو آپ کی بیٹی بھی نہیں جانتی۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے محب سے کہا کہ غلطی میری ہے، مجھے آپ کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو محب مسکرا کر کہنے لگے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تم نے جو کچھ کیا اپنی محبت کے لیے کیا۔ اب میں تمہیں گھر واپس لینے آیا ہوں۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب سب نے مجھے معاف کر کے سچے دل سے قبول کر لیا تھا۔ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر ایک دن میں بابا سے ملنے آئی تو وہ سرگوشی میں کہنے لگے، شکر کرو بر وقت ان جنات نے معاملات سنبھال لیے، ورنہ محب تمہیں چھوڑ دیتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ جس دن تم مدیحہ کو لینے گئی تھی اس دن اس کے اندر سے اس کی آواز نہیں بلکہ ان جنات کی آواز آئی تھی، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہی یہ تبدیلی آئی، نہ تم ان کی بیٹی کو ٹھیک کرتی نہ ہی وہ تمہارے حق میں وہاں جا کر بات کرتی۔ اب ان کا رویہ اسی لیے تمہارے ساتھ ٹھیک ہوا ہے۔ جیسے بھی ہوا تھا، لیکن یہ بات تھی کہ اب سب کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ سب مجھے عزت بھی کرتے تھے، پیار بھی دیتے تھے۔ بالآخر میں نے اپنی محبت پا لی تھی۔ بھلے ہی میں نے ایک غلط طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن میں کیا کرتی، میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پھر چند دن بعد ہی خدا نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا تو میرا خاندان مکمل ہو گیا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میرے بابا بھی برابر والے گھر میں رہتے تھے، کیونکہ میں ان سے بھی شدید محبت کرتی تھی۔ میری محبت میں شاید شدت کچھ زیادہ ہی ہے، تبھی تو اپنی محبت کو پانے کے لیے میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ لیکن اب محب بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھار آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جب بھی میں اپنے گھر جاتی ہوں تو سائے میرے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔
ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔